بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رؤیت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 1445 ہجری کے عشرِ ماہ محرم کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں حضرات آج دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. وسائل معرفت کے عنوان سے یہ سلسلہ آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے 1400 برس سے دنیا کو یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ اس سے بڑا کوئی حقیقی پیغام نہیں ہے کہ اگر ہم آج دنیا میں کہیں پر بھی اللہ اللہ سن رہے ہیں تو وہ صرف حسین حسین کی وجہ سے ہے. جہاں پر بھی آج ذکر خدا ہے وہ کربلا کی بدولت ہے, وہ کربلا کی بدولت ہے, کربلا کی مناسبت سے ہے, کربلا کے وسیلے سے. ایک بندہ ایسا گزر گیا کہ جس نے یہ ثابت کیا کہ اللہ ہے, جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہے. اور میرے نانا جو پیغام لائے تھے وہ بالکل برحق پیغام تھا, وہ بالکل حقیقی پیغام تھا, وہ روحانی پیغام تھا. تو میں نے کل بھی یہی عرض کیا کہ مصطفیٰ عقیدہ توحید کا بنانے والا اور حسین عقیدہ توحید کا بچانے والا. حسین آج جہاں کر بھی کہیں پر بھی اللہ کا ذکر ہے تو بوسیلہ آل محمد ہے. مجھے بتاؤ کہ
علی خطبات توحید نہ دیتے، نہ بتاتے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کی رحیمیت کیا ہے، اس کی قریبیت کیا ہے، اس کی رحمانیت کیا ہے، اس کی غفوریت کیا ہے، اس کی صبوریت کیا ہے، وہ شکور ہے تو کیسا ہے، وہ غفور ہے تو کیسا ہے، وہ غفار ہے تو کیسا ہے، وہ قہار ہے تو کیسا ہے، وہ جبار ہے تو کیسا ہے، وہ صبور ہے تو کیسا ہے، وہ مومن ہے تو کیسا ہے، وہ مہیمن ہے تو کیسا ہے، وہ عزیز ہے تو کیسا ہے، وہ قدوس ہے تو کیسا ہے، وہ سلام ہے تو کیسا ہے، وہ سمیع ہے تو کیسا ہے، وہ بصیر ہے تو کیسا ہے، وہ لطیف ہے تو کیسا ہے، وہ خبیر ہے تو کیسا ہے۔ علی نے بتایا اس کے صفات ہیں اور اس کے صفات کی ذات ہیں، اس کی ذات کا حصہ ہے اس کے صفات۔ خبردار صفت والا الگ نہ ماننا، ذات والا الگ نہ ماننا۔ سلامت رہے آپ، یہ نہ کر لینا کہ اللہ کے صفات کو اللہ سے الگ مانو اور اللہ کی ذات کو اللہ سے الگ مانو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے دوئی پیدا کر دی۔ اسی لیے علی نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بڑے ہی چنیدہ الفاظ کے ساتھ، بڑے ہی چنے ہوئے الفاظ کے ساتھ عقیدہ توحید بیان کیا، معرفت توحید دنیا تک پہنچائی۔ علی نے کہہ دیا من وصف اللہ عز وجل فقد جزاہ ومن جزاہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد عدہ ومن عدہ فقد عدہ۔ علی کا خطبہ علی بڑے ضروری پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ من وصف اللہ فقد سناہ، جس نے اللہ کے وصف مانے اور اللہ کی ذات کو الگ مانا، اس نے دو اللہ مانے۔ ادھر ہے آپ نے جسے میرے ساتھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں آج خطبہ توحید سے گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ علی نے کہا فمن وصف اللہ، جس نے اللہ کی صفات بیان کی اور اس نے صفت کو الگ مانا اور ذات کو الگ مانا، اس نے دو خدا تسلیم کیے، ایک ذات والا ایک صفت والا، ایک ذات والا ایک صفت والا، تو اس نے دوئی پیدا کر دی۔ جس نے دوئی پیدا کی فقد جزاہ، اس نے اس کے جز پیدا کر دی۔ جس نے دو اللہ مانے گویا اس نے اس کو جز میں تسلیم کر لیا، یعنی دو اللہ ہیں جز میں مان لیا، اور جس کے جز ہو جائیں وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہے تو اس کے دو آدھے ہو سکتے ہیں، اگر دو ہے تو اس کے دو ایک ہو سکتے ہیں۔ تو کہا من سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ، جس نے اس کے دو حصے مانے، جس نے اس کے دو جز مانے، وہ اس سے جاہل رہا، وہ اس سے جاہل رہا، اس نے اسے پہچانا ہی نہیں، اور جس نے اسے نہیں پہچانا جو اس کی ذات و صفت سے جاہل رہا وقت اشارہ الیہ، بس اس نے اسے قابل اشارہ مانا۔ پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ میں بڑے رسک لے کر ایسے موضوعات یہاں چھیڑتا ہوں، فیصلہ آباد کے مجمع میں بڑا رسک لے کر موضوعات چھیڑتا ہوں، اور آپ کی سماعتوں پر مجھے یقین ہے میرا ایک جملہ محفوظ کیا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے۔ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ، جو اس سے جاہل رہا اس نے اسے اشارے کے قابل سمجھا، یعنی جو اس کو نہیں پہچانتا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت زمین پر موجود ہے، آسمان پر نہیں ہے۔ اشارہ کیا کہ وہ رہا اللہ، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رہا اللہ۔ علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی یہ بتائیے آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے، آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے؟ علی سے پوچھا گیا کہ یا ابو الحسن یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے؟ تو پہلے تو سوال کرنے والے کے انداز کو سمجھو، پہلے تو سوال کرنے والے کے انداز کو سمجھو۔ اس نے کہا آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے، یعنی دنیا یہ مانتی ہے کہ اللہ ہے تو انہی کا ہے، اللہ ہے تو انہی کا ہے، آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے؟ یہ تو تھا یہودی، اس لیے کہ یہودی بنتا تھا سوال یہ کرنا کہ آپ کا اللہ، ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن میں مسلمانوں کی بات کروں، ایک خلیفۃ المسلمین یعنی بنو امیہ کا، بنو عباس کا ایک خلیفہ گزرا، بنو عباس کا ایک خلیفہ گزرا، بیٹھا ہوا ہے مسند
اور میں جب نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے. امام علی بن موسیٰ الرضا المرتضیٰ علیہ السلام. بلند آواز سے سارے رضا پر سلوات بھیجیے, بلند آواز سے. مولا تشریف فرما ہے, دربار ہے اور ولی عہدی کا دور ہے, اور ایسے میں خلیفہ بیٹھا ہوا ہے, حاکم بیٹھا ہوا ہے, اور دربار بھرا ہوا ہے. کوئی حاکم کی مرضی کے بغیر سے اٹھ نہیں سکتا. اس کی کابینہ میں کوئی حاکم کی مرضی کے بغیر سے اٹھ نہیں سکتا. کوئی اس کی مرضی کے بغیر سوال نہیں کر سکتا. خاموشی چھائی ہوئی ہے, اس لیے کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. انسان ڈرا ہوا ہے خلیفہ سے کہ اگر ادھر ادھر کی کوئی گستاخانہ بات کر دی تو ہمارا سر قلم کر دیا جائے. تو انسان ڈرا, لیکن مکھی نہیں ڈری. لیکن مکھی نہیں ڈری. وہ مکھی پرواز کرتی ہوئی آئی اور خلیفہ کو تنگ کرنا شروع کیا. وہ ادھر سے ہٹاتا ہے تو وہ ادھر آ جاتی ہے, وہ اس رخسار سے ہٹاتا ہے تو ادھر آ جاتی ہے. مکھی بار بار اسے تنگ کر رہی ہے. تو اب اس نے جھنجھلا کے پلٹ کے علی بن موسیٰ الرضا المرتضیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہا, یہ آپ کے اللہ نے مکھی بنائی کیوں ہے؟ تو فرمائی آپ نے, یعنی جہاں پر بھی کوئی تصور ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ ہے تو انہی کا ہے, اور اللہ کو سمجھتے ہیں تو یہی سمجھ, اور اللہ کو سمجھا سکتے ہیں دنیا کو تو یہی سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ ہے کیا. کہا آپ کے اللہ نے یہ مکھی بنائی کیوں ہے؟ تو بھائی بتا وہی سکتا ہے کہ یا تو جس نے خود بنائی ہو یا بنتے ہوئے دیکھا ہو. وہی بتا سکتا ہے نا, یا تو جس نے خود بنایا ہے یا بنتے ہوئے دیکھا ہے یا بنانے والے کے مقصد کو جانتا ہے. تو اب جیسے ہی کہا کہ آپ کے اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے تو فی الفور میرے مولا نے جواب دیا کہ تم جیسے بادشاہوں کے غرور کو توڑنے کے لیے, تم جیسے بادشاہوں کے غرور کو توڑنے کے لیے. جو فرمائی آپ نے, تو آپ یعنی جہاں پر بھی بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اللہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا, علی ممبر سنونی پر ہیں اور خطبہ توحید ارشاد فرما رہے ہیں, اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے, وہ کہاں ہے. تو اب علی نے وہ مارکۃ العرا جواب دیا ہے, جو توحید کی جتنے بھی معنی اور مفہوم کی عبارتیں ہیں ان میں بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے. ایک بار علی نے فوراً اسے جواب دیا کہ تو نے پوچھا کہ میرا اللہ کہاں رہتا ہے, تو سن وہ کہاں نہیں ہے جو میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہے. وہ کہاں نہیں ہے تو میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہے. یعنی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج یہاں ہے, تو اگر یہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں اور نہیں ہے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ جو عرش ہے, امیر المومنین سے پوچھا گیا, اور ایک مسلمان نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کیا اللہ عرش پر رہتا ہے, کیا اللہ عرش پر ہے؟ تو اگر اللہ عرش پر ہے اور اللہ عرش پر رہتا ہے یا اللہ عرش پر نہیں رہتا, تو پھر یہ عرش کا استعارہ اس کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ مولا نے کہا وہ عرش پر رہتا نہیں ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے, وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, مثلا بھیڑوں کی بات خاموش ہو گئے. علی بازار کوفہ سے گزر رہے اور قمر بھی ساتھ, قمر اس روایت کے راوی ہے, بازار کوفہ سے گزر رہے. ایسے میں دو شخص آپس میں مباحثہ کر رہے, بحث کر رہے. ایک شخص کی پیٹھ امیر المومنین کی طرف علی جا رہے ہیں اور دو شخص آپس میں مباحثہ کر رہے. ہمارے یہاں کی ایک عظیم کتاب ہے الغارات, اس الغارات سے یہ روایت آپ کے حوالے کرنا, اور اس میں لکھا ہے فہوا بالرجل مولی ظہرہ, وہاں ایک مرد تھا جس کی پشت علی کی طرف, یعنی وہ اس طرح تھا اور علی جا رہے ہیں, وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے. تو اس شخص نے کہا والذی احتجب بالسبع حجاب, اس کی قسم کہ جو 7 حجابوں میں چھپا ہوا.
آپس میں بات کر رہے تھے تو اس نے اپنا موقف منوانے کے لیے قسم کھائی کہ اس کی قسم جو 7 پردوں میں چھپا ہوا ہے. ایک بار علی مڑے، علی نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، وہ مڑا، اس نے علی کو دیکھا، چونک گیا، سلام کیا، مخاطب ہوا. علی نے کہا بھلا وہ کون ہے جو 7 پردوں میں چھپا ہوا ہے؟ بھائی سلامت رہے آپ میرے ساتھ. جیسے علی کی طرف مڑا تو علی نے اس سے پوچھا وَمَنِ الَّذِي أَعْتَدِقْ بِالسَّبْعِ حِجَابٍ، کون ہے وہ کہ جو 7 پردوں میں چھپا ہوا؟ اس نے کہا رب العالمین یا امیر المومنین، میری مراد اللہ سے، میری مراد رب العالمین سے. اب علی نے جواب دیا سکیلت کا امہ، تیری ماں تیرے من میں بیٹھے، وہ کب کسی سے چھپا ہے، وہ کب کسی سے چھپا ہے کہ پردوں میں جائے گا. جہاں تم ہوتے ہو وہاں وہ موجود ہوتا ہے، جہاں تم ہوتے ہو وہاں وہ موجود ہوتا ہے. ان اللہ لیس بینہ و بین خلقہ حجاب، اللہ نے کہا، امیر المومنین نے کہا اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. علی نے تو کہہ دیا نا کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کہہ دیا نا علی نے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. لیکن میں کیسے عرض کروں کہ اسی علی کا بڑا بھائی جسے اللہ نے رسول بنایا، جیتے رہے سلامت رہے، اسی علی کا بڑا بھائی جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا، وہ مصطفیٰ اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر علی کر رہے تھے. سنیں گے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور مناقب مرتضوی سے اہل سنت عالم کی کتاب ہے، وہاں سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک بار پیغمبر علی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. سنیے گا جملہ، علی نے تو کہا کہ ان اللہ لیس بینہ و بین خلقہ حجاب، اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. لیکن رسول یہ کہہ چکے تھے کہ جانتے ہو علی کو، علی اللہ اور مخلوق کے درمیان حجاب کا نام ہے. اللہ اور مخلوق کے درمیان جو حجاب ہے اس کا نام ہے علی. اب سمجھے آپ حجاب کو سمجھے، حجاب کیا ہے، حجاب کیا ہے. اب پہلے ذرا اس جملے کی تشریح ہو جائے کہ علی نے کہا کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، وہ پردوں میں چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں جاتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہوتا. اللہ اکبر، اتنا عظیم جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا. علی کا جملہ، تم جہاں جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا. تم ابھی گھر میں تھے نا اپنے، تم سب کے ساتھ، اور میں بھی اپنے گھر میں تھا نا ابھی، تو اللہ میرے ساتھ گھر پر تھا. اب میں اور آپ فرش اعلیٰ پر آ گئے تو اللہ یہاں پر بھی آ گیا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. اللہ بھی فرش اعلیٰ پر آ گیا، اللہ بھی فرش اعلیٰ پر موجود ہے. اس وقت وہ ذکر حسین سن رہا ہے. کہاں بیٹھے ہیں پیچھے والے حضرات کے ساتھ ہیں. اس وقت وہ فرش اعلیٰ پر ہے، وہ یہاں ہے، وہ اس وقت میری زبان سے ذکر حسین سن رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں کہ فرشتوں کو بھی بلا لیا ہو کہ آؤ تم بھی سنو. فرشتوں کو بلا لیا تو اس جگہ کو چاروں طرف سے ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے. جب اللہ موجود ہو تو یقیناً ملائکہ اللہ بھی موجود ہو، ہر جگہ موجود ہے. یہاں پر آ گیا. اب اس وقت ہم گھر پر نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے گھروں پر بھی ہے، ہمارے گھروں پر بھی موجود ہے. ہم گھر پر نہیں ہیں، وہ ہمارے گھروں پر بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی. وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ جہاں جاتے ہیں، جہاں جاتے تم جہاں جاؤ تمہارے ساتھ اللہ ہوتا. ہر جگہ اللہ موجود ہوتا ہے. وہ پردوں میں نہیں چھپتا، وہ پردوں میں نہیں چھپتا. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پردوں میں نہیں چھپتا، وہ پردوں میں نہیں ہے، وہ حجاب میں نہیں ہے، تو پھر یہ معراج کے حجاب میں کون چھپا ہوا تھا؟
کہ علی اللہ و مخلوق کے درمیان حجاب ہے. یہ حجاب ہونا ضروری ہے. یہ حجاب ضروری ہے اس لیے کہ ہم براہ راست اللہ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نور کی ایک تجلی جب موسیٰ برداشت نہ کر سکے، اللہ کے نور کی ایک تجلی جب موسیٰ برداشت نہ کر سکے، یہ اللہ کے نور کی تجلی آئی کہاں سے؟ یہ نور تھا کس کا؟ یہ دور پر نور تھا کس کا؟ یہ تو میرا استدلال نہیں ہے، علماء سابقہ کا استدلال ہے جو آپ کے حوالے کا بہت پرانی بات ہے اور آپ کے حوالے کا یقیناً آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہے. میرے موضوع میں یہ بات نہیں ہے لیکن آئی ہے تو عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں، آپ کو یاد دلاتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ بھائی یہ دور پر کس کا نور چمکا؟ کون تھا دور پر؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو 70 آدمیوں نے بشمول موسیٰ دیکھا تبھی تو بے ہوش ہوئے. دیکھا تبھی تو بے ہوش ہوئے اور 70 آدمی مر گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 آدمی مر گئے. بعد میں موسیٰ نے انہیں اللہ سے کہتے زندہ کروایا، کہا کہ پروردگار انہیں زندہ کر دیا، نہیں تو ان کی قوم کہے گی کہ موسیٰ پہاڑ پر لے کر موسیٰ نے انہیں قتل کر دیا. انہیں زندہ کر دے تاکہ یہ گواہ بن جائے. اس کا مطلب ہے بہت سے مردے اس لیے زندہ کیے گئے تاکہ گواہ بن جائے. سلامت رہے آپ، تاکہ گواہ بن جائے. تو اب کہا کہ موسیٰ آ گئے دور پر اور کہہ دیا کہ پروردگار اپنا نور دکھا، اپنا نور کو مشاہدہ کروا. کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. جیسے آواز تھی ویسی کرو. یہ کیا کیا جاتی اور لطف جو ایک حظ طبیعت ہے وہ نہ رہتا، اس لیے میں نے بات روکی اور وہیں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ حجاب بہت ضروری ہے. حجاب بہت ضروری ہے. کہہ دیا تھا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم میرے نور کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ نور ہے نا، تو یقیناً یہی بات ہے کہ تم میرے نور کو نہیں برداشت کر سکتے. اللہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم میرے نور کو نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکتے، ہو گئی بات ختم. میرے ساتھ ہیں سارے کے سارے. جب کہہ دیا اللہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. اب وہاں پر بات آئی کہ نور اللہ کا نہیں تھا، کسی کا نور تھا. اس نور کی چھوٹ کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور خاکستر ہو گیا، کوہ طور کوئلہ ہو گیا. کسی نے کہا کہ وہ علی کا نور تھا، بات آ گئی کہ وہ علی کا نور تھا. میں کہتا ہوں نہیں، وہ علی کا نور نہیں تھا. چپ ہو گیا اور آپ کا چپ ہونا بنتا تھا. اور ابھی دیکھیے میں آپ کے ہاتھ بلند کروانے جا رہا ہوں. وہ علی کا نور نہیں تھا، وہ علی کا نور نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علی بھی تو اللہ ہی کا نور ہے. علی بھی تو اللہ ہی کا نور ہے. اور اللہ نے کیا کہا کہ تم میرے نور کو نہیں دیکھ سکتے. پیغمبر بارہا مسجد نبوی کے منبر پر علی کا تعارف کراتے ہوئے کہہ چکے تھے کہ انا و علی بن نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. روایت آپ کے ذہن میں ہے نا، حدیث آپ کے ذہن میں. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی واحد نور سے ہیں. تو یہ واحد نور ہے کس کا؟ وہ ایسا واحد ہے کون جس کے نور سے یہ دو ہیں؟ وہ ایسا واحد کون ہے کہ جس کے نور سے یہ دو ہیں؟ تو وہ واحد کون ہے؟ ایک بار قرآن نے اس بات کی توضیح کر دی کہ میدان محشر ہوگا اور تمام اہل محشر میدان میں موجود ہوں گے. ایسے میں اللہ کی آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب مل کر کہیں گے، سب مل کر کہیں گے للہ الواحد القہار. آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے. تو واحد ہے اللہ. اور پیغمبر نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی اسی واحد کے نور سے ہیں. تو نور علی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ نور علی اللہ ہی کا نور ہے. تو نور علی کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. 3 سال پہلے میں نے امام موسی کاظم علیہ السلام پر جب اشرا پڑھا تھا تو ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا. مجھے جملہ کہنا نہیں تھا لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں وہ جملہ آپ کے سامنے دہراؤں کہ میرے مولا کاظم نے ارشاد فرمایا تھا
کہ جب محمد و علی کا تذکرہ کر رہے تھے تو کہا کہ ظاہرہما بشریہ و باطنہما لاہوتیہ، ان کا ظاہر بشر ہے اور ان کا باطن لاہوتی ہے. یہ لاہوت کے ہیں، یہ عالم لاہوت کے ہیں کہ جہاں ہو ہی ہو ہے. ختم کر دیتا ہوں بات، اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے، جب معرفت کی بات آ جائے تو زیادہ بولا کرے. یہ اس عالم کے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے، ان کا باطن یہ ہے کہ یہ عالم ہو کے ہیں، اور ان کا ظاہر یہ ہے کہ یہ عالم بشریت کے ہیں. کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ لباس بشر میں کیوں آئے؟ جس کو یاد ہوگا وہ میری بات پر ساتھ کرے گا. میں نے یہ جملہ 3 سال پہلے کہا تھا کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے، معصوم کا جملہ. کیا تمہیں معلوم ہے یہ دونوں لباس بشر میں کیوں آئے؟ ہیں نور، ہیں نور، لیکن آئے لباس بشر میں. تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ محمد و علی جو نور ہیں وہ لباس بشر میں کیوں آئے؟ کہ اس لیے لباس بشر میں آئے کہ اگر اپنے اصل نور کی کیفیت میں آ جاتے تو تم انہیں دیکھ نہ پاتے. کی طرح سلامت رہے. اپنے اصل نور کی کیفیت میں آ جاتے تو تم انہیں دیکھ نہ پاتے. تاکہ تم انہیں دیکھ سکو اس لیے لباس بشر میں آئے، اور لباس بشر میں اس لیے آئے تاکہ وہ تم پر حجت بن سکے، تاکہ وہ تم پر حجت بن سکے. تو اس لیے لباس بشر میں آئے. تو اب میں نے عرض کیا کہ علی و محمد دونوں نور خدا کا حصہ، دونوں نور خدا سے. عنوان میرا ہے وسائل معرفت، اور وسائل معرفت میں یہی معرفت کی باتیں ہوں گی، اور یہی میں آپ سے 10 دن گفتگو کروں گا کہ محمد و علی ایک نور کا حصہ ہے. وہ بھی نور خدا، یہ بھی نور خدا. اور اللہ کہہ رہا ہے تم نور خدا کو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر کس کا نور تھا؟ پھر کس کا نور تھا؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ کس کا نور تھا جو طور پر چمکا. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سکان سماوات میں جہاں فرشتگان کو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہیں پر ایک گروہ فرشتگان ہے جنہیں کروبیین کہا جاتا ہے، جو اللہ کے قریب ترین ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں قرب خدا کی بات کرتا ہوں. وہ فرشتگان، وہ فرشتے جنہیں کروبیین کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ترین فرشتے ہیں. اللہ کے قریب ترین تو سبھی ہیں، اللہ تو سب کے قریب ترین ہے، لیکن اللہ نے عرش کو اپنی بلندی کا استعارہ بنایا ہوا ہے تاکہ تم جب دعا مانگو تو یوں کر کے نہ مانگو، یوں کر کے مانگو. کوئی ہے میری بات کو سننے والا، سمجھنے والا اور بتانے والا کہ بات سمجھ گئے؟ اللہ کو اس کی بلندی کے حساب سے کہ وہ بلند ہے، اس کو بلند بتانے کے لیے عرش کو اس کا استعارہ مانا گیا ہے تاکہ ہاتھ کو یوں کر کے دعا مانگو، تاکہ اسے بلند مانو. نہیں تو وہ زمین پر ہر جگہ موجود ہے، کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، زمین کی تہوں میں بھی موجود ہے، آسمانوں کی بلندیوں میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. کہا کہ وہ فرشتے جو عرش اعظم پر مقام مخصوص الہی، جو اللہ کے لیے مخصوص مقام ہے، اس کے قریب ترین ہے، انہیں کروبیین کہا جاتا ہے. اور تمہیں پتا ہے وہ کروبیین کون ہے؟ وہ علی کے شیعہ ہیں. اللہ نے ان شیعوں میں سے ایک شیعہ کا نور طور پر ظاہر کیا. جو فرمایا تو اب ضروری ہے کہ حجاب ہو. میں تو وہیں پر ہوں، پتہ نہیں آپ کہاں گئے، سب میرے ساتھ ہیں. ضروری ہے کہ حجاب ہو. علی اللہ اور مخلوق کے درمیان حجاب کا نام ہے، حجاب کا نام ہے. حجاب ہونا ضروری ہے، حجاب ہونا ضروری ہے. یعنی حجاب کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، حجاب کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، حجاب کی 2 حیتیں ہوتی ہیں، حجاب کے 2 زاویے ہوتے ہیں، حجاب کے 2 رخ ہوتے ہیں. حجاب کے 2 رخ ہوتے ہیں، 2 رخ، حجاب کے 2 رخ ہوتے ہیں. یہ حجاب پڑا ہوا ہے، یہ حجاب پڑا ہوا ہے، اس کے 2 رخ ہیں، ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف. پتہ نہیں میرا جملہ آپ تک پہنچا ہی نہیں پہنچا. یہ حجاب ہے نا، بیچ میں حجاب ہے، اس کے 2 رخ ہیں، ایک پس پردہ خواتین کی طرف اور ایک ہماری طرف. اس حجاب نے ہمیں خواتین کو دیکھنے سے روکا ہوا ہے، اور اس حجاب کے 2 رخ ہیں. ہم نہیں جانتے کہ حجاب کے اس طرف کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ حجاب کے اس طرف کیا ہے، لیکن حجاب دونوں طرفوں کو جانتا ہے.
تو علی اللہ اور مخلوق کے درمیان حجاب ہے، اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے علی نو جنم دے کے کعبے دا فلک نو موڑ دیتا، نالے آخدا ہے میں جسم رکھدا نہیں، نالے نال علی دے جوڑ دیتا، باری عیسیٰ دے مریم نو پار کڈیا، باری علی دے در نو توڑ دیتا، علی حق کے نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیے آپ، علی حجاب ہے اور اس حجاب کا ہونا ضروری ہے کہ وہاں سے لے اور یہاں دے، وہاں سے لے یہاں دے۔ اب اس استدلال کی میرے پاس ایک محکم دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل کم و بیش میرے پاس اس کے 5 حوالے ہیں اہل سنت کے کہ جنہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، اور حوالوں کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے کہ حدیث ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، بہت آسان حدیث ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ معطی وانا القاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی وہ براہ راست عطا نہیں کرتا، کسی کا وسیلہ ہے تو عطا کرتا ہے، وسیلے کا وہ قائل ہے، اللہ وسیلے کا قائل ہے اور اللہ وسیلے کا خالق ہے، وسیلہ بنانے والا اللہ ہے، وہ وسیلے کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور ہر کسی تک وسیلے کے ذریعے پہنچتا ہے، ہر کسی تک وسیلے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ چپ ہو گئے آپ، یعنی یہیں پر مجھے بات کو موڑ دینا تھا لیکن آپ نے مجھے روک لیا۔ وہ وسیلے کا قائل ہے اور وہ وسیلوں کا خالق ہے، اسی نے وسیلے خلق کیے۔ وہ خود کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، میں بارش برساتا ہوں، اور پھر ایک مقام پر کہتا ہے کہ کچھ فرشتوں کو میں نے بارش برسانے پر مامور کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مجھے معلوم ہے کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے، لیکن کچھ فرشتوں کو معین کیا ہوا ہے کہ اس شکم میں بیٹا بنا دو، اس شکم میں بیٹی بنا دو، یعنی وہ وسیلہ بناتا ہے، وہ وسیلے کا قائل ہے، وسیلے کا قائل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اور قرآن کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، اجازت ہے تو میرے ساتھ ہے کہ قرآن کی ایک آیت اور قرآن کی روایت۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا، سلام ہمارا اس پاک بی بی پر، بطول بی بی پر، کہ ہیں بیت المقدس، وہیں پرورش ہوئی، وہیں پر پرورش ہوئی، وہیں پر پروان چڑھی، کوئی اندر نہیں آ سکتا اور مریم باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اندر آ سکتا ہے تو جناب زکریا، باہر جاتے ہیں تو تالا لگا کے چلے جاتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں، جب بیت المقدس میں آتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر جناب مریم سے بات چیت ہوتی ہے، اور وہاں پر پہلے سے قسم کے کھانے رکھے ہوئے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بھیجتا، اللہ مجھے کھانے بھیجتا، یعنی عرش سے کھانا آتا ہے، عرش سے کھانا آتا ہے۔ تو جناب مریم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں عرش سے کھانا آئے، فرشتے عرش سے کھانا لائیں، ہاتھ بلند ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ جملہ پہنچ گیا، نہیں پہنچا تو اب پہنچا دیتا ہوں۔ مریم وہ ہیں کہ جن کے گھر پر فرشتے کھانا لائیں، اور زہرا وہ ہیں جن کے گھر سے فرشتے کھانا لے جائیں۔ زہرا جن کے گھر سے فرشتے کھانا لے جائیں، جہاں سے روٹیاں عرش پر جائیں،
اور عرش سے سورہ دہر اترا تو جناب مریم کوئی نہیں آ سکتا اور مریم باہر نہیں جا سکتا۔ ایسے میں جناب مریم نے دیکھا کہ ایک بشر ہے جو مسجد میں آ گیا، فوراً اس کو دیکھتے ہی کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جناب مریم نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی۔ یعنی جناب مریم خوفزدہ ہو گئی، خوفزدہ اس پر نہیں کہ ڈر رہی ہے، خوفزدہ اس پر ہوئی کہ میں تو پردہ دار بی بی ہوں اور یہ نامحرم کہاں سے آ گیا، میں تو پردہ دار بی بی ہوں یہ نامحرم کہاں سے آ گیا۔ اب آنے والے نے فوراً اپنا تعارف کرایا، جناب مریم اسے پہچانی نہیں کہ آنے والا ہے کون، حالانکہ بطول بی بی ہیں، حالانکہ معصومہ بی بی ہیں، حالانکہ صدیقہ بی بی ہیں، حالانکہ نورانی بی بی ہیں، حالانکہ اللہ کے گھر میں پروان چڑھی ہیں، پھر بھی آنے والے کو نہیں پہچانی، اس لیے کہ آنے والا بشر کی شکل میں آیا تھا۔ سلامت رہیں آپ، آنے والا بشر کی شکل میں آیا تھا تو فوراً آنے والے نے کہا گھبراؤ نہیں مریم، انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہارے رب کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میں انسان نہیں ہوں فرشتہ ہوں، اور فرشتہ نور ہوتا ہے، جب نور لباس بشر میں آیا تو مریم جیسی بی بی بھی نہ پہچان سکی، مریم جیسی معصومہ بی بی بھی نہ پہچان سکی۔ جب نور لباس بشر میں آ گیا تو مریم سمجھے گی یہ ہم ہی میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے جب نور لباس بشر میں آتا ہے تو سمجھنے والے اسے اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اسے اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اور آنے والے نے کہا انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہاری رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں جبرائیل ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں عطا کروں بیٹا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں۔ میں جبرائیل کہہ رہے ہیں میں تمہیں بیٹا عطا کروں۔ ہاتھ جوڑ کر جبرائیل سے کہو جبرائیل یہ کیا بدعت کر رہے ہو، یہ کیا شرک کر رہے ہو، بیٹے تو اللہ عطا کرتا ہے، تم کیسے عطا کر رہے ہو؟ بیٹے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ لأہب لک غلاما زکیا، جناب مریم سے کہہ رہے ہیں تاکہ تمہیں بیٹا عطا کروں، یعنی جبرائیل کہہ رہے ہیں میں بیٹا عطا کروں، میں بیٹا عطا کروں، عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو جبرائیل کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے، اللہ نے یہ خبر دے کے مجھے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا میں تمہیں بیٹا دوں گا، میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ تو اب کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہی سے میں نے بات موڑی تھی کہ کام ہے اللہ کا، وسیلہ ہے جبرائیل۔ کہہ دیا بھائی جملہ، یعنی جملہ لے جائیے، مشیت خدا کے سائے میں جبرائیل معصوم ہے نا، تو اب جملہ لیجئے، جملہ سمجھیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ یعنی اس منظر نے یہ بتایا کہ مشیت خدا کے سائے میں جو کام بھی معصوم کرتا ہے وہ کام معصوم ہی کا کام کہلاتا ہے۔ سلامت رہے آپ، پیچھے والے حضرات پیچھے رہ گئے، میں تو سمجھتا ہے کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کی مشیت کے تحت کوئی معصوم اگر کام کرتا ہے تو وہ کام معصوم ہی کا کام کہلاتا ہے۔ پھر معصوم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے سائے میں ہو رہا ہے۔ معصوم کہہ سکتا ہے کہ میں کروں گا، میں کرتا ہوں، معصوم کہہ سکتا ہے کہ میں کرتا ہوں، اس لیے کہ معصوم مشیت خدا کے سائے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب علی چونکہ مشیت خدا کے سائے میں کام کر رہے تھے اس لیے علی نے کہا میرے حکم سے زندہ ہو جا۔
مشیت خدا کے تحت معصوم کا کام ہی کہلاتا لأہب لک غلاما زکیہ. یہ عجیب بات ہے کہ عیسیٰ ابھی آئے نہیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے, یہ اصحاب کرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نبی کا ادب واجب ہے. یہ انگریز ہمارے نبی کا احترام نہیں کرتے, یہ یہودی ہمارے نبی کا احترام نہیں کرتے, لیکن ہم ہر نبی کا احترام کرتے ہیں, ہر نبی کو اپنا نبی کہتے ہیں. ہم جناب عیسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم جناب موسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ ماں سبق انبیاء گزر چکے, یہ ماں سبق انبیاء گزر چکے. تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں آئے نہیں, آنے کی خبر آئی ہے, آنے کی خبر آئی ہے, ابھی آئے نہیں, آنے کی خبر آئی ہے. اور جب آنے کی خبر آئی ہے تو آنے سے پہلے جناب, یہ جملہ محفوظ کیجئے گا, جملہ ضائع نہ ہو, عیسیٰ کے آنے سے پہلے جناب عیسیٰ کی عصمت کا اعلان ہو گیا. غلاماً زکیہ, ایک پاک بیٹا لے کر آ رہا ہوں, تمہیں ایک پاک بیٹا دوں گا, تمہیں ایک معصوم بیٹا دوں گا. یعنی جناب مریم کی گود میں جو بیٹا آئے گا, آنے سے پہلے اس کی عصمت کا اعلان ہو گیا, آنے سے پہلے اس کی عصمت کا اعلان ہو گیا. تو مریم کتنی پاک بیوی ہوگی بھائی, جس کی گود میں معصوم آنے والا ہو وہ خود بھی تو معصومہ ہوگی. میں تو بات کہہ چکا, جس کی گود میں معصوم آنے والا ہو تو وہ گود بھی تو معصوم ہوگی. مریم کی گود میں ایک معصوم آنے والا تھا, تو مریم کتنی بڑی معصومہ. خدیجہ کی گود میں تو 12 معصوم آنے والے تھے. خدیجہ کتنی بڑی معصومہ ہوئی. اور جملہ لے جاؤ, چونکہ مریم معصومہ تھی اور مریم کے دور میں کوئی دوسرا معصوم نہیں تھا, مریم کے دور میں کوئی دوسرا معصوم نہیں تھا, اس لیے اللہ نے مریم کو بغیر شادی کے رکھا. اللہ نے نہیں چاہا کہ معصومہ بیوی کسی غیر معصوم کے عقد میں جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ نے نہیں چاہا کہ معصومہ بیوی کسی غیر معصوم کے عقد میں جائے. تو خدیجہ کی گود میں بھی تو معصوم آنے والے تھے, تو خدیجہ کسی غیر معصوم سے کیسے شادی کر لیتی. خدیجہ کسی غیر معصوم سے خدیجہ کی شادی کیسے ہو جائے. سلام اللہ علیہ, ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں مادر زہرا پر. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب یہاں پر وسیلہ ہے اور اللہ وسیلے کا قائل ہے. اللہ ہر کام وسیلے کے تحت کرواتا ہے. موت خود دیتا ہے نا اللہ, تو یہ ملک الموت کیا ہے, موت دینے والا اللہ ہے. تو ملک الموت کا کیا کام ہے, تو ملک الموت کا وسیلہ ہے, ملک الموت کا وسیلہ, وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے. تو وسیلہ ہے ملک الموت کا, اسرائیل کا وسیلہ ہے, اس وسیلے کے تحت روح کو قبض کرتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی نہ کوئی ایسا آتا ضرور ہے. توجہ فرمائی. تو وہ وسیلے کا قائل ہے, وسیلے کا قائل ہے, اور اس نے ہم مسلسل وسیلے دنیا میں بھیجے. وہ چاہتا تھا کہ اسے پہچانا جائے, وہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے, تو اس نے اپنی پہچان کے وسیلے قرار دی, اپنی پہچان کے وسیلے قرار دی. اس نے کہا یہ فطرت کی اشیاء ہیں, ان کے ذریعے مجھے پہچانو. طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھو مجھے پہچانو, اس کے بعد چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھو مجھے پہچانو, ستاروں کو آسمان پر ٹکا ہوا دیکھو مجھے پہچانو, ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھو مجھے پہچانو, بارش کو برستا ہوا دیکھو مجھے پہچانو, پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھو مجھے پہچانو, پھولوں کو پھلوں میں بدلتا ہوا دیکھو مجھے پہچانو, بلند پاک پہاڑوں کو دیکھو مجھے پہچانو, پرندوں کو دیکھو مجھے پہچانو, حشرات کو دیکھو مجھے پہچانو, جنات کو دیکھو مجھے پہچانو, فرشتوں کو دیکھو مجھے پہچانو, آسمان کی وسعتوں کو دیکھو مجھے پہچانو. اور اگر کسی کو نہیں دیکھ سکتے تو اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے پہچانو. سلامت جس نے اپنے آپ کو پہچانا
اس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہی پہنچا رب تک، وہی پہنچا رب تک۔ تو حسین اپنے عرفان کی منزل پر تھے، اپنے عرفان کے ذریعے عرفان الہی کی منزل پر تھے۔ حسین اللہ کو پہچانتے تھے، حسین اللہ کو پہچانتے تھے، اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اس سے عشق کرتا، پھر عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پہچان لو، اللہ سے عشق ہو جائے، پھر کسی اور کو تم دیکھو گے بھی نہیں۔ جب تمہارا محبوب تمہارے سامنے آ جائے پھر تمہاری آنکھوں پہ کوئی اور نہیں چڑھتا۔ اللہ کو محبوب بنا لو، اللہ کے عشق کی منزل پر آ جاؤ، پھر تم کسی اور کو نہیں دیکھو گے۔ تو حسین نے اللہ سے عشق کیا، عشق کیا، اور اللہ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین تم عشق کی کس منزل پر ہو، کس منزل پر ہو۔ پروردگار اس منزل عشق پر ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیری نظر کر دوں گا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیری نظر کر دوں گا۔ پروردگار میری سب سے قیمتی شے میری اولاد، میرا خون ہے، پروردگار اس خون کو تیرے حوالے کر دوں گا، یہ سب تیری قربانیاں تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ میرا مال و متاع لوٹ جائے، میرے عزیز قربان ہو جائے، میرے بچے میرے سامنے ذبح ہو جائے، یہاں تک کہ میرا سامان لوٹ جائے، یہاں تک کہ میری بہن اسیر ہو جائے، پروردگار تیرے عشق کی منزل سے ہٹوں گا، دے دوں گا سب چیز، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا۔ اسی لیے کہ اللہ نے کہا تھا لن تنالوا البر، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین شے کو میرے حوالے نہ کرو۔ حسین جس کو پسند کرتے تھے حسین نے سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لے کے چلا حسین قافلہ عشق لے کے چلا، حسین کاروان عشق لے کے چلا۔ پہنچے جب مکے پہنچے تو جتنے بھی حاجی تھے سب حسین سے ملنے آئے، سب نے حسین کی قدم بوسی کی، 10 بوسی کی۔ ایک بار حاجیوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، حسین نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، آگے پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ فرزند رسول جب بھی آپ آتے ہیں تو قربانی کے گوسفند ساتھ لے کر آتے ہیں، حج میں جو قربانی ہوتی ہے اس کے جانور ساتھ لے کر آتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں ساتھ لے کر آتے ہیں، آج آپ کے ساتھ کوئی قربانیاں نظر نہیں آ رہی۔ حسین نے روتے ہوئے کہا، اپنے سارے بچوں کو بلایا اور ایک بار اشارہ کر کے کہا اس دفعہ حسین کی یہ قربانیاں، اس دفعہ حسین کی قربانی علی اکبر ہے، اس دفعہ حسین کی قربانی آن محمد، اس دفعہ حسین کی قربانی قاسم، اس دفعہ حسین کی قربانی، سنو گے آخری جملہ، اس دفعہ حسین کی قربانی 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ یہ ہیں حسین کی قربانیاں جنہیں حسین لے کر آیا، جنہیں حسین لے کر آیا۔ میں نے آپ سے کل بھی کہا کہ لاکھوں افراد حسین کے ساتھ آ گئے، لیکن حسین نے سب کو یہ کہہ کے سب کا امتحان لیا کہ ہم جا رہے ہیں، اپنا سر کٹانے جا رہے ہیں، اپنا گھر لٹانے جا رہے ہیں، جس کو یہ گوارا ہو وہ ہمارے ساتھ آ جائے، تو ہمارے ساتھ آ جائے۔ آتے گئے لوگ، آتے گئے لوگ، جاتے گئے جاتے گئے، یہاں تک کہ حسین کے ساتھ شب عاشور 72 نفوس رہ گئے۔ یہ 72 وہ تھے کہ جنہوں نے آخر دم تک حسین کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اے حسین ابن علی بار بار قتل کیے جائے، ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، ہماری لاش کو جلا دیا جائے، ہماری لاش کو جلانے کے بعد راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے اور ہمیں دوبارہ بنایا جائے، ہم پھر تجھ پر قربان ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ یہ تھے اصحاب حسین، یہ تھے انصاران حسین۔ کیسے حر پیچھے رہ جاتا، حر کیسے پیچھے رہ جاتا، حر بھی آ گیا، دیکھ رہا تھا پوری شب عاشور حر نے جاگتے ہوئے گزاری۔ ضروری ہے نا کہ حر کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ بریر حمدانی کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ ہلال ابن نافع بجلی کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ مسلم ابن اوسجہ کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ زہیر ابن قین کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ حنظلہ انصاری کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ جون غلام کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ بقیر ابن حر کا
تذکرہ بھی ہو جائے، علی ابن حر کا تذکرہ بھی ہو جائے، ضروری ہے کہ شہدائے کربلا میں جتنے لوگ ہیں سب کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ عمران ابن ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ عباس کے ایک اور بیٹے کا تذکرہ ہو جائے جسے فضل ابن عباس کہتے ہیں۔ عبید اللہ وہ تھے کہ جو مدینے میں باقی رہ گئے، عباس کی 3 قربانیوں کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ عبد الرحمن ابن مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہو جائے، ضروری ہے کہ تمام شہدائے کربلا کا تذکرہ ہو جائے۔ تمہیں معلوم ہے یہ نام میں نے کیوں لیے؟ یہ سارے شہدائے کربلا، انصاران حسین، اصحاب حسین کا نام میں نے کیوں لیا؟ لے جاؤ ایک روایت لے جاؤ، ایک بہت بڑا روضہ خان ایران میں گزرا، بہت بڑا روضہ خان، اس کی تقریریں، اس کے مسائل بہت پسند کیے جاتے تھے، بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ایک بار اس نے خواب دیکھا کہ میری روح پرواز کر گئی، میری روح پرواز کر گئی اور میں مر گیا، اور کہتا ہے کہ میں نے ایسے میں آسمان سے کچھ سواریاں اترتی ہوئی دیکھی، کچھ سواریاں اترتی ہوئی دیکھی، میری روح پرواز کر گئی اور میں نے سواریاں اترتی ہوئی دیکھی۔ 27 گھوڑے تھے جو آسمان سے اترے، سب سے آگے ایک بلند گھوڑا تھا، اور جب وہ گھوڑے میرے سامنے آگے رکے، میری روح پرواز ہو رہی، میری روح کھنچ رہی تھی، میں قبض روح کی منزل پر تھا، وہ گھوڑے آ کر رکے، سب سے آگے جو گھوڑا تھا اس شخص نے اپنا نقاب الٹا، میں نے ان سے پوچھا آپ کون؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، اور میرے مولا نے بھیجا ہے کہ تمہاری روح کو قبض کیا جائے، میرا مولا حسین تمہیں بلا رہا، دنیا میں تمہاری زندگی کا عرصہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک بار اس روضہ خان نے، اس مصائب خان نے کہا کہ مجھے ابھی بہت سے کام ہیں اس دنیا میں، مجھے بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، ذرا ابا عبداللہ حسین سے میرے لیے کچھ وقت لے لو، کچھ وقت لے لو۔ کہا اچھا تم یہاں رکو، میں حضرت ابا عبداللہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ واپس پلٹے، کسی دربار میں گئے، تھوڑی دیر واپس آئے اور کہا ہاں ابا عبداللہ حسین نے تمہاری زندگی کا عرصہ بڑھا دیا ہے، تمہاری زندگی کا عرصہ بڑھا دیا ہے۔ یہ کہہ کے واپس مڑے، ادھر سے اس روضہ خان نے، اس مصائب خان نے روکا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا حبیب ابن مظاہر۔ کہا اور یہ 26 افراد کون ہیں؟ کہا یہ شہدائے کربلا ہیں، یہ کربلا کے شہید ہیں۔ سنو گے؟ اپنا ہاتھ سینے میں مار کر سننا۔ ایک بار اس روضہ خان نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ کربلا کے 72 شہید ہیں، آپ تو کل 27 ہیں، آپ تو کل 27 ہیں۔ کہا سنو، اپنی پوری زندگی میں ایک ذاکر حسین جتنے انصاران حسین کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے مرنے کے وقت اتنے ہی انصار اسے لینے آتے ہیں، اس کی موت کے وقت اتنے ہی اصحاب اسے لینے آتے ہیں۔ اور تم بھی تو تذکرے سن رہے ہو نا، نہ معلوم کتنے اصحاب کے تذکرے تم نے سنے ہوں گے۔ تو یہ یقین رکھنا کہ جب بھی کوئی اس بزم دنیا سے اٹھ کر جاتا ہے، شہدائے کربلا اسے لینے آتے ہیں، تو یقیناً حر کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو حر بھی آئیں گے، حر بھی لینے آئیں گے۔ رات بھر حر تڑپا، رات بھر حر مضطرب رہا۔ ایک بار بیٹے نے کہا کہ بابا کبھی آپ کو ایسا مضطرب نہیں دیکھا، کبھی آپ کو ایسا پریشان نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، خیمہ گاہ حسینی کے قریب آئے اور کہا بیٹے یہ آوازیں سن رہا ہے، یہ آوازیں سن رہا ہے۔ بیٹے نے کان لگا کے آواز سنی تو ننھے ننھے بچوں کی آواز آ رہی تھی، آلاتش آلاتش آلاتش، پاپا ہمیں پیاس لگی ہے، چچا ہمیں پیاس لگی ہے، وہ بھی اماں ہمیں پیاس لگی ہے۔ کہا بیٹے تجھے معلوم ہے حسین کے بچوں کو اس منزل تک لانے والا میں ہوں، اگر میں حسین کو گھیر کر یہاں نہ لاتا تو حسین کے بچوں پر یہ وقت نہ آتا۔ بیٹے مجھے معلوم نہیں تھا کہ حالات اتنے گمبھیر ہو جائیں گے، حالات اس نحس تک آ جائیں گے کہ جنگ چھڑ جائے گی۔ بیٹے میں نے توبہ کا ارادہ کر لیا ہے، میں اب جاؤں گا فاطمہ کے لال کی خدمت میں جاؤں گا، میں حسین کی خدمت میں جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی ساتھ چلوں گا، بھائی نے کہا بھائی میں بھی ساتھ چلوں گا، غلام نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ یہ 4 انسانوں کا قافلہ چلا، 4 انسان چلے، حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام، یہ 4 چلے۔ حر نے کہا ایسے نہیں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھو۔
اور مجھے غلاموں کی طرح لے کر چلو، مجھے قیدیوں کی طرح لے کر چلو، اس لیے کہ میں فرزند رسول کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، ان سے آنکھ ملانے کی جرات نہیں کر سکتا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ رحیم و کریم کے نمائندے ہیں، مجھے معاف کر دیں گے، اس طرح لے کر چلے۔ آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ ایک بار غلام نے کہا اللہ اکبر، اور نے کہا اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا آقا حسین کا غلام جان لینے آ رہا ہے، جان غلام حسین لینے آ رہا ہے۔ اور نے بھی کہا اللہ اکبر۔ 2 قدم آگے بڑھے تو حر کے بھائی نے کہا اللہ اکبر۔ جناب حر نے کہا بھیا تم نے نعرے تکبیر کیوں بلند کیا؟ کہا اس لیے کہ حسین کا بھائی عباس لینے آ رہا ہے، حسین کا بھائی عباس لینے آ رہا ہے، گریہ کرتے جاؤ، تمہاری آوازیں گریہ بلند ہوتی جائے۔ بس 2 ہی جملے تو پڑھنے رہ گئے، حسین کا بھائی عباس لینے آ رہا ہے۔ 2 قدم آگے بڑھے، ایک بار حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا بیٹے تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ حسین کا بیٹا اکبر لینے آ رہا ہے، علی اکبر شبیہ رسول لینے آ رہا ہے۔ اب آگے بڑھے تو تینوں نے مل کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سینے پہ ہاتھ مارو، جو سر پہ ہاتھ مار سکتا ہے وہ مارے۔ ایک بار حر نے کہا تم تینوں نے نعرہ تکبیر بلند کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ خود حسین لینے آ رہا ہے، خود آقا حسین لینے آ رہے ہیں۔ کہا مجھے آقا کے قدموں پر گرا دو، مجھے حسین کے قدموں پر گرا دو۔ اور حسین کے قدموں پر گر گیا، اور ایک بار گر کر کہا آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ مجھے ایسے نہ دیکھو، مجھے ایسے نہ دیکھو، جسے رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا لے، جسے رونا آتا ہے مجھے دیکھے۔ مجھے روتے ہوئے چہرے بہت پسند ہیں۔ اب تم سمجھو جب مجھ ادنا سے ذاکر کو روتے ہوئے چہرے پسند ہیں تو مادر حسین کو کتنے پسند ہوں گے؟ دکھاؤ اپنے اپنے چہرے امام زمانہ کو دکھاؤ کہ مولا ہم آپ کے جد پر رونے والے ہیں، ہم آپ کے جد کی مصیبت پر گریہ کرنے والے ہیں۔ ایک بار کہا مجھے گرا دو، میرے مولا کے قدموں پر گرا دو۔ اور حسین کے قدموں پہ گرا۔ حسین جھکے، جھک کر حر کے دوش پر ہاتھ ڈالا، حر کو اٹھایا، کندھے سے کنزہ ملایا۔ حر نے روتے ہوئے کہا آقا کیا میری خطا معاف ہو گئی؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ سینے سے لگا کر حسین نے کہا حر میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، اور میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ ایک بار علی اکبر سے کہا علی اکبر حر کے آنکھوں کی پٹی کھول دو۔ علی اکبر آگے بڑھے، حر کے آنکھوں کی پٹی کھولی۔ حسین نے کہا اس کے بازوؤں کی، اس کی کلائیوں کی رسن بھی کھول دو، اس کے ہاتھوں کی رسیاں بھی کھول دو۔ ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئی۔ میں نے پڑھا اور تم نے سن لیا۔ اب ذرا یہ بھی سن لینا کہ کس سے کہا تھا کہ ہاتھوں کی رسیاں کھولو؟ سنو گے کس سے کہا تھا؟ کہا عباس اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو۔ عباس آگے بڑھے، ان کے ہاتھوں کی رسی کھولی۔ میں کہوں گا مولا عباس، آقا حسین آج اور جیسے کمانڈر کے ہاتھوں کی رسیاں کھلوا رہے ہیں، ارے کل زینب کے ہاتھوں کی رسیاں کون کھلوائے گا؟ اجرکم اللہ، کل زینب کے ہاتھوں کی رسیاں کون کھلوائے گا؟ عباس کو پکارے گی ہر بی بی، اور عباس کا لاشا کنارے فرات تڑپ رہا ہوگا۔ لے گئے اور کو اپنے خیموں کی جانب لے گئے۔ مبارکبادی کا شور اٹھا، مبارکبادی کا شور اٹھا۔ زینب نے پوچھا رضا کیا بات ہے؟ کیسی مبارکبادی کا شور ہے؟ کہا حور آ گیا، بی بی حور آ گیا نصرت حسین کو۔ تمہیں پتا ہے علی کی بیٹی نے ایک لفظ کہا کہ جاؤ حور سے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ دے دینا اے حور تم ہمارے مہمان ہو، مہمان، اور میزبانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کیا سن رہے ہیں، میزبانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ اے حور اے حور اے حور ہم معذرت چاہتے ہیں، تیری خاطر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 3 دن سے پانی بھی نہیں ہے، 3 دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی حور نے یہ سنا اپنے سر کا امامہ پھینکا، منہ پر تماچے مارے، کہا مولا اب میں جب جانوں گا کہ میری خطا معاف ہو گئی کہ میرے بیٹے کو پہلے بھیجا جائے،
پہلے میرا بیٹا شہید ہونے جائے پھر مجھے شہادت کا عزم ملے. بڑی مشکل سے حر کے بیٹے کو بھیجا. ایک کتاب میں علی ابن حر نام لکھا ہے, دوسری کتاب میں بکیر ابن حر, بکیر ابن حر چلا, اپنے باپ سے اجازت لے کر چلا. بڑی مارکت الارا جنگ کی. تھوڑی دیر بعد پلٹ کر آیا. کہا بیٹے پلٹ کر کیوں آ گئے؟ کہا کہ پیاس لگ رہی ہے, شدت کی پیاس, پانی کا جام میسر آ جائے. اور نے کہا تم 3 دن سے پیاسے نہیں ہو, تم نے تو رات کو ہی پانی پیا ہے, اب پانی کا نام نہ لینا, اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے, حسین کے بچے پیاسے. جاؤ بیٹے ایسے ہی جنگ کرو اور میں راضی ہو جاؤں گا جب تمہارا لاشا میرے ہاتھوں پر ہوگا. علی ابن حر نے جنگ کی. جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گرا. گرنے کے بعد آواز دی, بابا میں گھوڑے سے گر گیا. حر نے لجامے فرش پر ہاتھ ڈالا, ابھی رکاب میں پاؤں رکھا ہی تھا. حسین آگے بڑھے, حر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا حر کہاں جا رہا ہے, حر کہاں جا رہا ہے؟ کہا آقا میرا کڑیل جوان بیٹا آواز دے رہا ہے. میرا ہاتھ کیا ماتم کر رہے ہو, کیا ماتم کر رہے ہو؟ ایسے ہی ماتم کرو, مجھے سب کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. آقا میرا جوان بیٹا آواز دے رہا ہے, میں اس کا لاشا اٹھاؤں گا. حر کو سینے سے لگایا اور کہا حر میں موجود ہوں نا. بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا. حسین گئے, حر کے بیٹے کے لاشے کو لے کر آ گئے. ختم ہو گئی تقریر. ایک بار ہاتھ جوڑ کر حسین سے عرض کرو, اے آقا آپ تو کہہ رہے تھے بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا. ارے جب علی اکبر پکارے گا آپ دنیا کے بل جائیں گے. کبھی عباس کو پکاریں گے, کبھی حبیب کو, کبھی ابن اوس.